السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولي العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر مجلس، گرامی قدر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، آج کے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لانے والے میرے انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم، عالمی شہرت یافتہ
محترم جناب قاری محمد ابراہیم صاحب دام اللہ فیوزہم، جو ہمارے آج کے اس پروگرام میں خاص طور پر کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں ان کی ہی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی حلقہ منظور کالونی کی طرف سے اور اپنے تمام خدامان ختم نبوت کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حق تعالی شانہ انہیں بہت بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ الحمدللہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خاص فضل کرم اور احسان و انعام ہے کہ مالک کائنات باوجود اس قدرت کے کہ جسے جو کچھ چاہے اسے اس طرح پیدا کرنے پر قادر ہے، بے شمار خالق کائنات نے مخلوقات کو تخلیق کیا۔ مجھے آپ کو اللہ پاک پروردگار عالم نے آج یہ جو شکل دی ہے، ذرا غور سے اور چشم تصور سے بات کو دھیان سے سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک اس بات پر بھی قادر تھے کہ ہم میں سے کسی کو کسی درخت کا پتا بنا دیتے، موسم بہار میں وہ درخت کی زینت ہوتا، موسم خزاں میں جھڑ کے زمین پہ گر جاتا، چلتا پھرتا کوئی جانور اسے کھا کے غائب اور ہضم کر دیتا۔ خالق کائنات اس پتے کی بجائے درخت کی ٹہنی شاخ بھی بنا سکتے تھے، موسم بہار میں وہ شاخ میرے آپ کے دلوں کو بہار میں تبدیل کرے، موسم خزاں آئے وہ شاخ سوکھ جائے، اسے کاٹ کر جلا دیا جائے، راکھ بنا کر اسے بکھیر دیا جاتا۔ خالق کائنات اس پر بھی قادر تھے، اس درخت کا تنا بنا دیا جاتا، چند سال بہار بکھیرنے کے بعد خشک ہو جاتا، اسے کاٹ کر چیر کر ٹکڑے کر دیے جاتے، کیل مرچ ٹھونک کر اس کی کوئی نہ کوئی چیز بنا دی جاتی، کوئی اینٹ پتھر روڑا بنا دیا جاتا، وہ زمین پر پھینک کر اس کے اوپر من و من وزن والا بلڈوزر چلا کر اسے پیس کر سرما بنا دیا جاتا۔ الغرض میں اور آپ خالق کائنات کی تخلیق کے شاہکاروں پر غور کرتے چلے جائیں، ایک ایک چیز پر غور کریں۔ اللہ کریم انسان سے ہٹ کر سب کچھ بنانے پر قادر تھا، مگر اللہ پاک پروردگار عالم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت بہترین رنگ روپ شکل و صورت کا کاٹ حسن و جمال دے کر انسان پیدا کیا۔ انسان پیدا کرنے کے بعد اگر اللہ چاہتے تو کسی کافر کسی غیر مسلم کے گھر میں بھی پیدا کرنے پر قادر تھے، مگر اس مالک کائنات نے انسان بنایا
کسی کافر مشرک ملحد زندیق کے گھر میں پیدا کرنے کی بجائے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کر دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے سرفراز فرما کر مسلمان پیدا کیا۔ آپ نے نئے ماں باپ مسلمان کے گھر میں آنکھ کھولی، وہاں میرے آپ کے کان میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا آئی۔ میں نے آپ نے مسلمان ماں باپ کے گھر میں آنکھ کھولی، وہاں مجھے آپ کو اللہ اکبر کی صدا ملی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا، کتاب اللہ کی آواز سنی، اصحاب پیغمبر رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام سنا۔ یہ جو نعمتیں آپ کو مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں ملی ہے، یہ جو نعمت مجھے آپ کو قرآن کریم کی صورت میں ملی ہے، یہ جو نعمت غلامی رسول کی ملی ہے، اصحاب پیغمبر کی محبت ملی ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے انسان پیدا کیا، پھر انسان بنانے کے بعد مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا کیا، پھر اللہ پاک پروردگار عالم نے اس سے بڑھ کر مزید احسان فرمایا۔ اگر اللہ کریم چاہتے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، اگر اللہ چاہتے سیدنا نوح علیہ السلام کی امت میں پیدا کر دیتے، اگر اللہ چاہتے ابراہیم خلیل اللہ کا امتی بنا دیتے، اگر خالق کائنات چاہتے عیسیٰ روح اللہ کا امتی بنا دیتے۔ ذرا اپنے مقدر پر غور کیجئے، اللہ نے انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا، انسان پیدا کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دولت سے سرفراز فرما کر ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ اب میں آپ کو جہاں سے لے کر یہاں تک پہنچا ہوں، میرے اس سفر کی ابتدا ہوئی ہے کہ خالق کائنات انسان سے ہٹ کر کسی بھی مخلوق میں پیدا کرنے پر قادر تھے، مگر اللہ نے انسان پیدا کیا۔ انسان پیدا کرنے کے بعد کافر کے گھر پر پیدا کرنے میں قادر تھے، مگر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، انسان بھی بنا دیا، مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے اسلام بھی دے دیا۔ 1,23,999 نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا امتی بنانے پر بھی اللہ قادر تھے، مگر اللہ پاک پروردگار عالم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ جب مجھے آپ کو انسان بنا دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مجھے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب اور کامران کر دیا، محمد الرسول اللہ کا امتی بنا دیا۔ اب آئیے اس سے بڑھ کر اپنا اعزاز دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ کارخانہ قدرت میں ایک نعمت، ایک دولت، ایک وراثت انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی صورت میں ہے۔ کارخانہ قدرت میں ایک نعمت، ایک دولت،
ایک وراثت امتوں کی صورت میں ہے۔ اب خالق کائنات نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کو بھیجنا ہے۔ انہیں نبیوں کو اللہ نے امتوں سے سرفراز فرمانا ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا، ان کے لیے ایک امت تشکیل دی، اس امت کو آدم علیہ السلام کا امتی بنا دیا۔ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات تشریف لاتے رہے، اللہ انہیں امتوں سے سرفراز کرتے رہے، امتیں آتی رہی، اللہ انہیں نبوت اور رسالت کی نعمت سے مالا مال کرتے رہے۔ ذرا توجہ کیجئے، انبیاء کی وراثت، انبیاء کی دولت، امتوں کی وراثت، امتوں کی دولت، خالق کائنات کے دربار میں نبی بھی ہیں، امتیں بھی ہیں۔ اب نبی بھی دنیا میں آئیں گے، ان کے لیے امتیں بھی دنیا میں آئیں گی۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، انا حظکم من الانبیاء، ایک حصہ انبیاء کا ہے، وانتم حظی من الامم، ایک حصہ امتوں کا ہے۔ اب نبیوں کا حصہ تقسیم ہوا چاہتا ہے، امتیں تقسیم ہو رہی ہیں، ہر نبی کو اس کی امت مل گئی، ہر امت کو اس کا نبی مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو مجھے جو اعزاز ملا ہے، ہم اپنے مقدر پر ناز کریں۔ آج دنیا میں میرے ساتھ چار بندے اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں، میں اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ آج دنیا میں مجھے کسی قسم کا اعزاز ملنے لگ جائے، میں اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں۔ ایک اعزاز اللہ کریم نے آپ کو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر نصیب کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ اب نبی اللہ نے دنیا میں بھیجنے شروع کیے، ان نبیوں کو امتیں دینا شروع کی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اے میری امت محمدیہ، تم اپنے مقدر پر ناز کرو، ذرا غور کرو کہ تمہیں اللہ نے کتنا بلند مقام دیا ہے۔ جب امت محمدیہ کے لیے نبی تقسیم ہونا تھا تو اللہ نے امت محمدیہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختص کیا۔ جب امت نبیوں کو دینی تھی تو یہ امت علی صاحب الصلاۃ والسلام نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو حاصل کلام یہ ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبیوں میں سے میں محمد اس امت کے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں سے یہ امت میرے حصے میں آئی ہے۔ سمجھے بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا کہ نبیوں میں سے محمد اس امت کے حصے میں ہے، امتوں میں سے یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ہے۔ توجہ کیجئے، رسول کے بدل جانے سے دین، مذہب، ملت، قوم، تشخص، کتاب، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ آرام سے، اطمینان سے میں ایک بات آپ کے دل و دماغ میں اتارنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا رسول کے بدل جانے سے قوم، مذہب، ملت، تشخص، کتاب، شریعت تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ آئیے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر چار آدمی ہیں، یہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور
نبی اور رسول کے مان لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے امتی کہلائے، انہیں یہودی کہا جائے گا، ان کی کتاب تورات کہلائے گی، ان کا مذہب یہودیت کہلائے گا، ان کی پہچان یہودی ہونا ہے، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہ چار آدمی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کا مذہب یہودیت کہلایا، ان کی پہچان یہودی ہونا ہوا، ان کی کتاب تورات کہلائی، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کہلائے۔ اب ان چار میں سے تین آدمیوں کو اللہ پاک پروردگار عالم نے مزید لمبی عمر دی، انہوں نے زمانہ پایا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے بطور نبی اور رسول کے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، پہلے نبی کی تصدیق کی، موجودہ نبی پر ایمان لائے۔ اب یہ تین آدمی جب چار میں شامل تھے تو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، جب یہ ایمان لے آئے عیسیٰ علیہ السلام پر تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شامل ہو گئے۔ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بن گئے تو ان کا نبی اور رسول تبدیل ہوا، اب ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اب ان کی کتاب انجیل ہے، اب ان کا مذہب عیسائیت ہے، اب ان کی پہچان عیسائی ہونا ہے۔ انہوں نے پہلے نبی کی تصدیق کی، اگلے نبی پر ایمان لے آئے تو یہ یہودیت سے نکل کر عیسائیت میں آ گئے۔ اب ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام نہیں، ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اب ان کی کتاب تورات نہیں، اب ان کی کتاب انجیل ہے، اب ان کا مذہب یہودیت نہیں، اب ان کا مذہب عیسائیت ہے۔ ان تین میں سے دو آدمیوں کو اللہ پاک پروردگار عالم نے مزید لمبی عمر دی، انہیں زمانہ ملا امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان دو نے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، ان سے متعلق یہ کہا وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اب ہمیں زمانہ ملا ہے محمد الرسول اللہ کا، اب یہ ایمان لے آئے محمد الرسول اللہ پر، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا محمد الرسول اللہ کا۔ جیسے ہی یہ ایمان لے آئے محمد الرسول اللہ پر، انہوں نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل کر امت محمدیہ میں شامل ہو گئے۔ اب یہ امت عیسیٰ کا حصہ نہیں رہے، اب یہ عیسائیت کا حصہ نہیں رہے، اب ان کی کتاب انجیل نہیں رہی، اب ان کا مذہب عیسائیت نہیں رہا، اب ان کی کتاب قرآن کریم ہے، ان کے نبی محمد الرسول اللہ ہیں، ان کا مذہب اسلام ہے، ان کی پہچان مسلمان ہے۔ تھوڑا سا پھر پیچھے چلیے، چار آدمی تھے ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، یہودی مسلمان کہلائے، تین آدمی ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسائی مسلمان کہلائے، دو آدمی ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر تو یہ محمدی مسلمان کہلائے۔ ان چار آدمیوں کی کتاب تورات تھی، ان تین کی کتاب انجیل تھی، ان دو کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ان چار کا مذہب یہودیت تھا، تین کا مذہب عیسائیت تھی، دو کا مذہب اسلام ہے۔ ان چار کی پہچان یہودی ہونا تھا، ان تین کی پہچان عیسائی ہونا ہے، ان دو کی پہچان مسلمان ہونا ہے۔ تو میں نے جو ابتدا میں کہا رسول کے بدل جانے سے دین بدل جاتا ہے،
مذہب بدل جاتا ہے، ملت بدل جاتی ہے، تہذیب بدل جاتا ہے، تمدن بدل جاتا ہے۔ توجہ کیجئے، 4 تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، 3 عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، 2 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے۔ میں سمجھانے کے لیے اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ بالفرض والمحال اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی سچا نبی آنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی سچا نبی آنا ہوتا تو آج میں اور آپ اگر اس نبی پر ایمان لاتے تو ہمارا دین اسلام نہ ہوتا، ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا، ہمارے نبی محمد نہ ہوتے، ہماری کتاب قرآن نہ ہوتا، ہماری پہچان مسلمان ہونا نہ ہوتا۔ جس نبی پر ایمان لائے ہماری پہچان وہ نبی ہوتا، اس پر نازل ہونے والی وحی ہماری کتاب ہوتی، اس کا تشخص ہمارا پہچان بنتا، ہمارا تعارف بنتا۔ جب سچا نبی آ جائے تو بھی امت محمدیہ کا حصہ نہیں رہ سکتا، قرآن اس کی کتاب نہیں ہو سکتی، اسلام اس کا مذہب نہیں ہو سکتا۔ جائے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی جھوٹا مدعی نبوت، مسیلمہ کذاب، طلحہ اسدی، اسود انسی، سجا بنت حارث، اسحاق اخرس، بیان بن سمعان، بہاءاللہ ایرانی، ملا محمد اٹکی یا ہندوستان کی سرزمین پر پرورش پانے والا جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی، پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے۔ میں نہیں کہتا مرزا غلام قادیانی کی کتاب اٹھاؤ، ایک غلطی کا اشارہ اس میں مرزا قادیانی صفحہ 4 پر لکھتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس آیت میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، مرزا غلام قادیانی نے کائنات کا اتنا بڑا کفر اس قرآن کی آیت کو پیش کر کے پیش کیا ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اس وحی الہی میں اللہ نے مرزا غلام قادیانی کو محمد کہا ہے اور مرزا غلام قادیانی کو رسول کہا ہے۔ یہ صراحتاً مرزا غلام قادیانی کے رسول ہونے کا دعویٰ ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب دافع البلا اس کے صفحہ 11 پر مرزا قادیانی کہتا ہے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ملفوظات مرزا قادیانی کی کتاب ہے، اس میں کہتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ میں نے کہا اگر حضور کے بعد بالفرض والمحال سچا نبی آ جائے، اس کے ماننے والے مسلمان نہیں رہیں گے، اس کا دین اسلام نہیں رہے گا، اس کی شریعت محمدی نہیں رہے گی، اس کے نبی محمد نہیں ہوں گے، اس کی کتاب قرآن نہیں ہوگی۔ جائے کہ حضور کے بعد جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر جس بد نصیب نے حضور کو چھوڑ دیا، مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ نبی اور رسول مانا تو اس اصول قاعدے اور ضابطے کے مطابق یہ محمد الرسول اللہ کی امت کا حصہ ہی نہیں رہا، دین اس کا مذہب نہیں رہا، قرآن اس کی
کتاب نہیں رہی. پوری دنیا کے قادیانی جھوٹ بول کر, دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے سادہ لو مسلمان کو یہ باور کراتے ہیں ہم حضور کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہم حضور کو اللہ کا نبی نہیں مانتے, حضور کو آخری نبی نہیں مانتے, حضور کے بعد مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں. جو بھی مرزا غلام قادیانی کو حضور کے بعد نبی مانے گا وہ امت محمدیہ کا حصہ کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا. کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں نے زور تو بڑا لگایا, پتہ نہیں توڑے دماغ سے کوئی گل آئی بھی کہ نہیں آئی. دیکھو حضرت کہہ رہے ہیں اینے زور چ بھی ستے پے نے. حضرت نیند سولی تے بھی آ جاندی ہے تو پھر مسیتے بیٹھے نے. قاضی احسان احمد صاحب کا نام سنا آپ نے؟ انہیں دیکھا ہے؟ کس کس نے دیکھا قاضی احسان احمد کو؟ حضرت نے دیکھا ہوگا یا اور دو چار لوگ ہوں گے جنہوں نے دیکھا ہوگا. آپ نے دیکھا قاضی احسان احمد کو؟ ہاں, قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ. قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ. تو وہ کراچی میں شرافہ بازار میں تقریر کر رہے تھے. 1966 میں ان کا انتقال ہوا. تو میں نے ان کی کیسٹ میں تقریر میں ایک جملہ سنا. وہ تقریر کرتے کرتے رکے تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بیٹھے ہو, بیٹھے ہو. یہ مطلب ہے قوم پرانی ستی آ رہی ہے, کوئی نوی نہیں ستی. قاضی صاحب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا بیٹھے ہو. تو جیسے آپ 3-4 لوگوں میں سے کسی نے نعرہ لگایا, 2 نے جواب دیا, تو اس وقت بھی ان میں سے 2-4 لوگوں نے کہا جی ہاں جی ہاں جی بیٹھے ہیں. تو قاضی صاحب فرمانے لگے کوئی زلزلہ ہی ہلائے تو تم ہلو گے, ہمارے ہلائے تو تم نہیں ہلتے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ رسول کے بدل جانے سے دین, مذہب, ملت, ہر چیز بدل جاتی ہے. تو ایک بات ہر مسلمان یہاں پر آنے والا اپنے ذہن نشین کر کے جائے کہ قادیانیوں کا امت محمدیہ سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ٹی وی پر اینکر پرسن آتے ہیں نا, پاپے شاپے جو آتے ہیں, وہ بڑی وکالت کرتے ہیں آ کے. اپ ٹو ڈیٹ گریجویٹ آلو کی طرح منہ چھلا ہوا ہوتا ہے, جنہوں نے پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا کے وہ اسکالر بنے ہوتے ہیں مذہب کے. وہ انگریزی اخباروں میں قادیانیوں کی بہت زیادہ طرفداری کرتے ہیں. چلو قادیانی مسلمان نہ صحیح, حضور کے امتی تو ہیں. وہ یہ کہتے ہیں. تو اس اصول پر یاد رکھیے, جیسے ہی ان 2 میں سے ایک کے مقدر کا ستارہ ڈوبا, بدقسمتی سے اس نے حضور کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانا, تو وہ امت محمدیہ سے اسی طرح نکلا. غور کرو جملے پر, جیسے ہی ان 2 میں سے ایک بد نصیب نے حضور کے بعد مرزا غلام قادیانی کو بطور نبی اور رسول کے مانا, جیسے ان 4 میں سے 3 عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل گئے تھے, جیسے یہ 2 حضور کو ماننے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے نکل گئے تھے, ایسے ہی ان 2 میں سے
جیسے ہی اس بد نصیب نے حضور علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو بطور نبی اور رسول کے مانا وہ امت محمدیہ سے نکل کر نعوذ باللہ معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کے شکنجے میں جال میں چلا گیا۔ میرے محترم دوستو، قادیانی کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ قادیانیت اسلام کے خلاف چلتی پھرتی بغاوت اور دشمنی کا نام ہے۔ آج مجھے آپ کو اس گئے گزرے دور میں اس فتنہ قادیانیت کے خلاف اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے سنجیدہ مؤثر باوقار پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کی محنت کا حصہ بننا ہے۔ یہ کتنا عظیم کام ہے تحفظ ختم نبوت کا۔ شیخ المشائخ حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ آسمان سے رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو اور دنیا میں اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں اسے شفاعت ملے، تو خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس بندے کو چاہیے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرے۔ استاذ العلماء شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، خوشبخت اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحفظ ختم نبوت کی خدمت نصیب فرماتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ ختم نبوت کی خدمت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ میرا آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کام میں لگائیں۔ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بنے۔ یاد رکھیے، جیسے میں اور آپ اپنی اولادوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو یہ بھی یاد کروائیں کہ محمد الرسول اللہ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں دیں گے۔ جیسے میں اور آپ اپنے باپ دادا کا تعارف کرواتے ہیں، اس سے کئی درجے زیادہ، اس سے کئی درجے بڑھ کر میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور عقیدہ اور نظریہ یاد کروائیں۔ اگر ماں باپ کو معلوم ہوگا تو اولاد کو بتائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہے کراچی سے سفر کر رہی تھی ان کی فیملی اسلام آباد کے لیے، تو شیزان کا جوس ایئر ہوسٹس لے کر آ گئی۔ پرائیویٹ ایئر لائن میں شیزان جوس نہیں ملتا، قومی ایئر لائن میں شیزان جوس ملتا ہے کیونکہ ان کی آپس میں رشتہ داری بہت ہے سب کی۔ تو اس زمانے میں شیزان جوس ملتا تھا، آج کل نہیں ملتا، اس لیے کہ فلائٹیں ہی نہیں چلتی، پی آئی اے بند ہے۔ تو ایئر ہوسٹس شیزان جوس لے کر آ گئی، تو وہ چھوٹی 5 سال کی بچی، کتنے سال کی ہیں؟ سب کو سنا ہے، سارے بولو۔ 5 سال کی چھوٹی معصوم بچی باجی سے کہتی ہے، ایئر ہوسٹس سے کہتی ہے، آنٹی آپ کے پاس کوئی مسلمانوں کا جوس نہیں ہے؟ آپ کے پاس کوئی مسلمانوں کا جوس نہیں ہے؟ یہ بچی نہیں بول رہی، اس موبائل کے اندر کچھ نہیں ہے جب تک یہ بھائی اپنا دماغ اس موبائل میں نہیں ڈالے گا۔ کمپیوٹر اپنی ذات کی حد تک ایک لوہے کا کھلونا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جب تک آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا اس وقت تک کمپیوٹر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچی نہیں بول رہی،
یہ بچی کے پیچھے جو فیڈ بیک ہے اس کے ماں باپ کی، جو ماں باپ کا ذہن ہے، ماں باپ کی جو فکر ہے، جو تڑپ ہے، وہ بول رہی ہے۔ اس ماں باپ نے اپنی بچی کے دل و دماغ پر یہ نقش کیا ہے کہ پیاس سے مر جانا ہے، شیزان نہیں پینا، شیزان نہیں پینا۔ اگر آج ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں گے، وہ کل انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، گزٹس پوسٹ کے افسر بنیں گے، سیکٹری لیول کے وہ افسر بنیں گے، ایم این اے ایم پی ایس بنیں گے، سینیٹرز بنیں گے۔ اگر ان کے دماغ میں ایمان، عقیدہ، نظریہ ہوگا ہی نہیں تو پھر وہ حلف نامہ تو نکالیں گے، پھر تو وہ حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کریں گے، پھر تو وہ پاسپورٹ میں سے مذہب کا خانہ نکالیں گے۔ اور اگر اس سیٹ پر وہ ایمان والا افسر بیٹھا ہو جس کے دل و دماغ میں ماں باپ نے ایمان، عقیدہ، نظریہ بھرا ہو۔ ہماری جماعت کے ایک ساتھی ہیں، تو میں ان کے پاس جماعت کے کام کے سلسلے میں گیا، تو انہوں نے متعلقہ محکمے کے افسر کو کال کی اور اس افسر کو اپنا تعارف کروایا، اور تعارف کروا کر اس سے یہ پوچھا، آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ ہمارے والد صاحب ہمیں وراثت میں کتنی دولت دے کر گئے ہیں؟ تو اس نے کہا جی سر میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ خاندانی طور پر مالدار ہیں، سیاست میں آ کر مالدار نہیں بنے، آپ خاندانی طور پر اچھے ہیں، مالدار ہیں۔ تو وہ کہنے لگے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جیسے ہمارے والد صاحب ہمیں وراثت میں دنیا دے کر گئے ہیں، ایسے ہی ہمارے والد صاحب وراثت میں ہمیں ختم نبوت کا کام بھی دے کر گئے۔ تو یہ ہماری جماعت کا کام ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ میں ایک دن ان کے گھر پہ گیا تو انہوں نے میرے سامنے ایک شاپر لا کے رکھا پلاسٹک کا، اس کے اندر پیسے تھے، 5 روپے کا نوٹ، 10 روپے کا نوٹ، 20 روپے کا نوٹ۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ وہ پیسے ہیں جو میں اپنے بچوں کو روزانہ خرچے کے لیے دیتا ہوں، اگر میں انہیں 10 روپے دوں تو 2 5 روپے کے نوٹ دیتا ہوں، 20 روپے دوں تو 10 کے 2 نوٹ دیتا ہوں، 50 روپے دوں تو کھلے کھلے پیسے دیتا ہوں، اور انہیں کہتا ہوں پہلے اس ختم نبوت کے لفافے میں جا کے پیسے ڈال کے آؤ۔ تو وہ بچے آدھے پیسے اس میں ڈال کے آتے ہیں، آدھے پیسے اپنی جیب میں رکھتے ہیں، یہ وہ پیسے ہیں۔ 1974 کی تحریک میں کی پوزیشن ہے، قاری صاحب کا نام ختم کرو ابھی مزید قاری صاحب نے 20 منٹ مولانا رضوان صاحب نے کاشن دے دیا ہے، 10 منٹ کے بعد آپ تقریر ختم کر دیں۔ ہمارے ماشاءاللہ بہت ذی استعداد فعال ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بھی ایسا ہی، ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے، ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے دن رات دیوانہ وار کام کریں۔ آخری بات، 1974 کی تحریک میں ایک 7 سال کا بچہ گرفتار ہوا۔ کتنے؟ بولو، بولتے نہیں ہو، بابا جی آگے بلائیں گے، بابا جی آگے بلائیں گے آپ کو۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ، ادھر آؤ۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھو کتنی عمر ہے؟ 7 سال۔ یہ کہہ رہا ہے میری عمر 7 سال ہے، بیٹھ جاؤ۔ 1974 کی تحریک میں ایک 7 سال کا بچہ پولیس انسپیکٹر نے جلوس سے گرفتار کیا۔ سمجھو یہ 7 سال کا بچہ یہ پولیس انسپیکٹر نے گرفتار کیا۔ 0 اڑا دو، 70 میں 0 اڑا دو۔ 7 سال کا بچہ گرفتار کیا، پولیس انسپیکٹر اسے گرفتار کر کے تھانے میں لایا۔ بہت بڑا کام کیا پولیس انسپیکٹر نے، اس کو تمغہ جرت، تمغہ امتیاز ملنا چاہیے۔
اتنا جری، اتنا بہادر انسپیکٹر، اتنا بڑا اس نے ٹیررسٹ گرفتار کیا ہے. 7 سال کے بچے کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا. اب پولیس انسپیکٹر اس بچے سے کہتا ہے بتاؤ تمہیں کتنے جوتے ماروں. اس بچے کا قصور کیا تھا؟ یہ کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد. تم بھی کہو ختم نبوت. ایسے نہیں زور سے، وہ پیچھے والے تو بول دے ہی نہیں، وہ سمجھتے بابا نو نظر ہی نہیں آتا. ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس کا جرم یہ تھا وہ جیسے بڑے جوان بوڑھے اللہ کے نبی کے عاشق نعرے لگا رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے، وہ بھی جلوس کا حصہ تھا، وہ بھی ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا. پولیس انسپیکٹر اسے پکڑ کے ساتھ لے آیا. اب تھانے میں آ کے کہتے بتاؤ تمہیں کتنے جوتے مارو. وہ بچہ رویا نہیں. اس بچے نے کرسی کا سہارا لے کر میز پر چڑھ کر پولیس انسپیکٹر کے یہاں ہاتھ لگا کے معافی نہیں مانگی. اس کے پاؤں میں گر کے گڑ گڑا کے رویا نہیں. اسے یہ نہیں کہا پی ٹی سی ایل فون دو میں اپنے باپ کو بلاتا ہوں میری ضمانت دے کے مجھے گھر میں لے جائے. پولیس انسپیکٹر کہتا ہے بتاؤ تمہیں کتنے جوتے ماروں. اب یہ پولیس انسپیکٹر کے سامنے 7 سال کا بچہ بولنے لگا ہے. بچہ نہیں، پیچھے ماں باپ بولنے لگے ہیں. پولیس انسپیکٹر نے کہا بتاؤ تمہیں کتنے جوتے ماروں. وہ بچہ کہتا ہے مجھے اتنے جوتے مارو جتنے جوتے تم قیامت والے دن برداشت کر سکو. مجھے اتنا مارو، میں نہیں تمہیں کہتا کہ مجھے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ میں دوبارہ ایسے نہیں کرتا. نہیں میں یہ نہیں کہتا. مجھے اتنے جوتے مارو، اس جرم میں جوتے مارو کہ میں اللہ کے نبی کی عزت ناموس ختم نبوت کی صدا لگا رہا تھا. تم مجھے اتنے جوتے مارو جتنے جوتے تم قیامت والے دن برداشت کر سکو. اگر آج میں نے آپ نے اپنے معصوم بچوں کی دل کی تختی پر جو آئینے کی طرح شفاف اور پاکیزہ ہے اللہ اور رسول کی محبت کا سبق لکھا ہوگا تو کل ان کا ایمان محفوظ رہے گا. اور اگر آج میں نے آپ نے ان کے دل کی تختی پر ایمان کا سبق نہ لکھا تو پھر الامان الحفیظ نہ جانے کل کیا ہوگا. اس آنے والے برے وقت سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کی فکر کیجئے، اپنی آل اولاد کے ایمان کی فکر کیجئے. اللہ تعالی ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی محنتوں کو قبول فرما کر مسلمانوں کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنائے اور قادیانیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا، آپ تشریف لائے، منتظمین کا انہوں نے انتظام کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.